حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت استفادہ کیا۔ ایک بہت بڑی جماعت ہے صحابہ کرام کی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے استفادہ کیا، اور پھر ان صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں تک ان روایات کو پہنچایا ہے۔ تو حدیث کی جو تاریخ ہے، جب ہم اس کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ اگر ہمیں تاریخ حدیث کا علم نہیں ہوگا تو ہم حدیث کے ذخائر کے بارے میں اور حدیث کے متون کے بارے میں جو استناد تک ہماری اپروچ نہیں ہو سکے گی۔ جب بھی آپ کسی فن میں دیکھیں گے، اس فن میں جو کام کرنے والے ہیں، اس فن کے کنٹریبیوٹرز ہیں، اس فن کے جو رجال کار ہیں، اگر آپ کے پاس ان کی تاریخ نہیں ہے اور جو کام ہوا ہے اس کام کے بارے میں آپ کے پاس صحیح معلومات نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ استنادی حیثیت اس فن کی نہیں رہتی۔ اب حدیث کی جو استنادی حیثیت ہے، استنادی حیثیت کو معلوم کرنے کے لیے، اس کو متعین کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فن ہے اس کو ہم تاریخ حدیث کہتے ہیں۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ حدیث پر ہمارے جو ائمہ حدیث ہیں انہوں نے سب سے زیادہ توجہ دی ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری کی جو اہمیت ہے وہ صحیح بخاری کی وجہ سے ہے، حالانکہ اصل بات ہے کہ امام بخاری کا جو اصل کام ہے وہ تاریخ ہے، کہ انہوں نے روایت حدیث کی تاریخ پر سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ اور امام بخاری نے 3 تاریخیں لکھی ہیں، جو ان کی التاریخ الکبیر ہے، پھر التاریخ الاوسط ہے، التاریخ الصغیر ہے، 3 تاریخیں ہیں۔ تو علماء حدیث کے ہاں جو تاریخ حدیث ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے سامنے جو رجال حدیث ہیں ان کی تاریخ نہیں ہوگی تو ہم ان کے بارے میں ہمارے سامنے ان کی حیثیت نہیں ہوگی، اور جب حیثیت آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو آپ بات کیسے کریں گے؟ اس حدیث کی جو ٹیکسٹ آپ کے پاس ہے، اس ٹیکسٹ کا جو راوی ہے، اگر آپ کو اس راوی کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو آپ اس راوی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے تاریخ حدیث کا جو فن ہے اس کو شروع سے علماء نے بہت اہمیت دی ہے، اور آج تک اس کی اہمیت ہے، ہر دور میں اس کی اہمیت رہی ہے۔ اور موجودہ دور میں یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں اپنے طلباء کو کہ اس دور میں ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہمیں فنون کی تاریخ کا علم نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہم لوگ فن تو پڑھتے ہیں، متون پڑھتے ہیں، لیکن فنون کی تاریخ جو ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتی۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو کورس ہے اس کورس کو ہم نے ڈیزائن اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ بہت سلیس انداز میں اس کو تیار کیا ہے، اس کو مرتب کیا ہے، اور تقریباً جتنی بنیادی معلومات ہیں تو وہ اس کورس میں آئی ہیں، اور ادوار کے ساتھ ہم نے اس کو کیا ہے۔ مثلا جو ہماری تاریخ حدیث کی کتاب ہے تو اس کو ہم نے اس طریقے سے مرتب کیا ہے کہ اس میں 1 صدی ہجری میں جو حدیث پر کام ہوا، پھر 2 صدی ہجری میں جو کام ہوا، 3 صدی ہجری میں جو کام ہوا، 4 صدی ہجری میں جو کام ہوا، اس طریقے سے پوری ترتیب کے ساتھ ابتدائی تقریباً 9 صدیوں کا جو کام ہے وہ ہم نے اس میں جو ہے اس پر بات کی ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں ایک اور ہماری تاریخ حدیث میں جو ایک پورشن ہے تو وہ ہے جو مستشرقین کا۔ ظاہر ہے کہ حدیث کے حوالے سے مستشرقین کا بھی اپنا ایک کام ہے، تو مستشرقین پر بھی اچھا خاصا میٹیریل جو ہے ہماری تاریخ حدیث کی کتاب میں ہے۔ پھر اس میں بر صغیر میں علم حدیث کیسے آیا، یہ جو تمام ادوار ہیں بر صغیر میں وہ ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور پھر آخر میں پاکستان میں علم حدیث جو ہے کیسے آیا اس پر بھی ہم نے جو ہے ڈسکشن کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ جو کورس ہے یہ بڑا مفید ہے، اور یہ صرف طلباء کے لیے نہیں ہے بلکہ جتنے بھی جو ہے ہمارے دینی مدارس کے طلباء ہیں ان کے لیے بھی ہے، مفید ہے، اور عام لوگوں کے لیے بھی مفید ہے۔ جو بھی دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں حدیث کے ساتھ تو وہ سب ہمارے اس کورس سے اور ہماری اس کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے حدیث کی جو تاریخ ہے اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور یہ بھی بتایا کہ ہمارا یہ کورس حدیث کی تاریخ کی حوالے سے کس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں، بالخصوص حدیث کی تاریخ کے بارے میں، تو اس کا جو سب سے پہلا دور آتا ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ حدیث کو امام بخاری کی دور سے لکھا گیا یا تیسری صدی ہجری میں حدیث کو لکھا گیا۔ تو آج آپ ہمارے جو ناظرین ہیں، کچھ ہمارے جو طلبہ ہیں یا جو دیگر ناظرین ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے سٹارٹ ہوئی اور کیسے اس کی حفاظت کی گئی۔ اور ایک اور شبہ بھی ہے، مثلا ایک حدیث کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا تھا کہ میری حدیثیں نہ لکھو، لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ مجھ سے نہ لکھو۔ اس پر بعض لوگوں کو ویسے کوئی شبہ بھی ہوتا ہے کہ جی یہ کیا ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو جو ہے وضاحت فرمائیے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں عمومی طور پر یہ ایک تاثر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اور تاثر اس لیے پایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ائمہ حدیث ہیں، جو مشہور ائمہ حدیث ہیں، ان کا تعلق تیسری صدی ہجری سے ہے۔ مثلا آپ دیکھیں امام بخاری ہیں، امام بخاری کا تعلق تیسری صدی ہجری سے ہے، امام مسلم کا تعلق بھی تیسری صدی ہجری سے ہے، اور امام ابو داود کا تعلق بھی اسی صدی سے ہے، تیسری صدی سے ہے، اور امام نسائی کا تعلق بھی تیسری صدی ہجری سے ہے، اور امام ترمذی بھی اسی صدی سے ہیں، ابن ماجہ بھی اسی صدی سے ہیں، باقی جتنے تقریباً جو کبار ہمارے محدثین ہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو امام احمد بن حنبل بھی تقریباً تیسری صدی میں جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اب یہ جو تیسری صدی ہے، چونکہ بیشتر ائمہ حدیث اور معروف ائمہ حدیث کا تعلق تیسری صدی سے ہے، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جی یہ جو حدیث ہے یہ تو تیسری صدی میں مرتب ہوئی ہے، مدون ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایک ترتیب ہے، باقاعدہ ایک ترتیب ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ ہمارے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے۔ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، حدیث جو ہے یہ قرآن کی تعبیر ہے، اور حدیث قرآن کی شرح ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی تفسیر خود فرمائی ہے، اس لیے ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ سب سے پہلا مفسر قرآن مجید کا اللہ کا رسول خود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن کی تفسیر جو ہے فرمائی ہے۔ اب جب ہم یہ اس اصول کی بنیاد پر بات کرتے ہیں تو خود بخود ہمارے سامنے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ حدیث کا جو آغاز ہے یہ کہاں سے ہوا۔ ظاہر جب یہ قرآن کی تفسیر ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے نزول کے ساتھ حدیث کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، آیات کا نزول شروع ہوا، تو آیات کی تفسیر اور آیات کی تعبیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی۔ تو اب حدیث جو ہے چونکہ قرآن کی شرح ہے اور قرآن کی تفسیر ہے، اس لیے یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ آغاز کے حوالے سے جو قرآن مجید کا آغاز ہے تو ساتھ ہی حدیث کا بھی آغاز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو ادوار ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ دور رسالت ہے، وہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ تو دور رسالت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو اللہ کے رسول کا دور ہے اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں دو حصوں میں۔ ایک تو وہ دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں مکی دور، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے۔ ظاہر ہے کہ اعلان بعثت جو ہے مکہ مکرمہ میں ہوا، اور نزول قرآن مکہ مکرمہ میں شروع ہوا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے اور مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ اب جب یہ دور رسالت ہے تو دور رسالت کو ہم تقسیم کرتے ہیں دو حصوں میں۔ ایک
مکہ مکرمہ میں جو دور گزرا جس کو مکی دور کہتے ہیں، اور دوسرا وہ دور ہے جو مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا جس کو مدنی دور کہتے ہیں۔ اب ان دونوں ادوار میں بڑا فرق ہے۔ یہ جو مکہ مکرمہ کا دور ہے اس میں اور مدینہ منورہ کا جو دور ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ یہ جو ایک جوہری فرق ہے اور بنیادی فرق ہے، یہ ہمارے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کے مخاطب قریش ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے جو مخاطب ہیں وہ تقریباً مکہ مکرمہ میں قریش تھے، اور سارا خطاب جو ہے وہ قریش سے تھا۔ اب یہ جو قریش ہیں تو قریش کی زبان میں ان کے لہجے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ قریش کو قرآن مجید کا مفہوم سمجھنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ محاورے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے ان کو کوئی دقت نہیں تھی۔ جو بھی آیت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، اس آیت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو قریش تھے انہی کے لہجے میں، انہی کی زبان میں تو قرآن نازل ہوا۔ اس لیے جو آیت نازل ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پیش کی، اور جتنے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے جن کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پیش کی، وہ صحابہ کرام تقریباً قریش تھے، اور ان کے لہجے میں قرآن کا نزول تھا، اس لیے ان کو دقت نہیں تھی۔ یعنی محاورے کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے کوئی دقت والی بات نہیں تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ یہاں مکہ مکرمہ میں جتنی احادیث ہیں ان میں اور مدینہ منورہ میں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا۔ مدینہ منورہ میں تو صورتحال ایسی نہیں تھی جو مکہ مکرمہ میں تھی۔ اب یہ جو قریش تھے تو قریش کا پورا جو سسٹم تھا وہ ایک قبائلی سسٹم تھا، اور مختلف قبائل میں وہ تقسیم تھے، اور قبائلی نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، تو وہ قبیلے کی بنیاد پر جو ہے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مکہ مکرمہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں تو ان آیات میں آپ دیکھیں کہ یہ پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور یہی حال جو معاشی مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ جو قریش کی بود و باش تھی اور وہ بالکل سیدھی سادھی زندگی گزارتے تھے، اور معاشی مسئلہ ان کا اس طریقے سے نہیں تھا، اس لیے کہ وہ یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ تو وسائل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر وسائل بڑھتے ہیں اور وسائل کی کثرت ہوتی ہے تو وسائل کی کثرت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو قریش کے ہاں ایسا نہیں تھا، اس لیے بہت سارے پہلو جو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو قرآن مجید کی آیات ہیں، تو قرآن مجید کی آیات میں آپ دیکھیں کہ کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ قریش وہاں جو صحابہ کرام تھے تو وہ انفرادی زندگی ان کی تھی، اور انفرادی ایک ان کی جو ہے تگ و دو تھی، اور اجتماعی حیثیت صحابہ کرام کو حاصل نہیں تھی۔ تو اس لیے یہاں مکہ مکرمہ میں جو آیات کا نزول ہوا ہے زیادہ تر اس میں گزشتہ اقوام کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، یا اس میں عقائد کے حوالے سے آیات ملتی ہیں، یا اس میں ہمیں جو ہے آخرت کا تصور ملتا ہے، اس طرح کی آیات ہمیں ملتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں مکہ مکرمہ میں رہ کر جو منقول روایات ہمیں ملتی ہیں ان میں احکام نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ احکام کی آیات کا نزول نہیں ہوا، تو اس لیے پھر منقول جو روایات ہیں حدیث کی، جو مرویات ہیں، وہ بھی جو ہے احکام سے متعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ کی جو صورتحال ہوئی وہ بالکل مختلف صورتحال تھی۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں یہ جو موضوع ہے اس کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے، اور جو اس سلسلے کی مزید معلومات ہیں انشاءاللہ اپنے طلباء کو دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے طلباء جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی جامع انداز میں حدیث کی تاریخ کی ابتدا
کیسے ہوئی اس کی عہد نبوی میں دور رسالت میں۔ اور عزیز طلبہ اور محترم ناظرین، آج آپ نے حدیث کا تعارف، حدیث کی جو دور رسالت میں حدیث ہے اور اس کورس کا اوورال تعارف ڈاکٹر صاحب سے سنا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔